بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بھٹکل کی ویب سائٹ bhatkalis.com اور urduaudio.com میں مولانا سے سلمان حسینی ندوی صاحب، استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ و بانی جامعۃ الامام سید احمد شہید ملیح آباد کے مسجد اخندزادہ لکھنؤ میں دیے گئے درس قرآن کے سلسلے میں پیش خدمت ہے سورۃ البقرہ رکوع نمبر 2 کا درس۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ اہل ایمان کی صفات بیان کرنے کے بعد یہ نتیجہ ذکر کیا گیا تھا کہ اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اہل نفاق کے اوصاف بیان کرنے کے بعد یہ نتیجہ ذکر کیا گیا کہ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ وہ علی ھدی تھے، یہ ما كانوا مهتدین ہیں۔ وہ مفلحون تھے اور یہ ما ربحت تجارتهم کا مصداق ہے۔ یہ تقابل ہے اہل ایمان کا اور اہل نفاق کا۔ اور جہاں تک اہل کفر و شرک کی بات ہے تو ان کے سلسلے میں تو بہت ہی سخت الفاظ ذکر کیے گئے تھے اور نتیجہ یہ تھا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اب اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، اشترى یشتری کے معنی ترجیح دینے کے ہوتے ہیں، کسی چیز کو بطور عوض لینے کے ہوتے ہیں، کسی چیز کو بطور عوض دینے کے ہوتے ہیں۔ لہذا خریدنے کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، بیچنے کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، ترجیح دینے کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ آپ کسی سامان کو ترجیح دیتے ہیں تبھی تو اسے خریدتے ہیں۔ یا پیسے کی قیمت آپ کے نزدیک کم ہو گئی، دودھ کی قیمت زیادہ ہو گئی کیونکہ آپ کو چائے کے لیے دودھ کی ضرورت ہے، لہذا ترجیح دودھ کو دی، پیسے کو مرجوح کر دیا، کبھی آپ نے دے دی اور دوسری چیز لے لی۔ جس چیز کو انسان لیتا ہے وہ اس کے نزدیک راجح ہوتی ہے اور جس چیز کو دیتا ہے وہ مرجوح ہوتی ہے۔ لہذا خریدنے کے اندر خود بخود معنی ترجیح کے پائے جاتے ہیں۔ اب اس کا ایک ترجمہ یہ ہوگا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ترجیح دی ہدایت پر۔ دوسرے معنی جو لفظی ہیں کہ انہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی کو خریدا۔ تو گویا کہ دو آدمی معاملہ کر رہے ہیں، ایک آدمی ایک چیز دے رہا ہے، دوسرا آدمی دوسری چیز دے رہا ہے۔ تو یہاں ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ہدایت کو بطور سکہ دے رہے ہیں اور گمراہی کو بطور سامان دے رہے ہیں۔ اب یہ لوگ جن کا حال اوپر ذکر کیا گیا ہے، ہدایت یافتہ تو تھے نہیں کہ ان کے پاس ہدایت کے ٹوکرے ہیں، ہدایت کے خزانے ہیں، ہدایت کی تجوریاں ہیں، یہ تو خود ہی ہدایت سے محروم لوگ ہیں۔ پھر یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اس اعتبار سے کہا گیا کہ امکان ہدایت بھی ان کے لیے ویسے ہی تھا جیسے امکان ضلالت۔ یہ چاہتے تو ہدایت کے خزانے جمع کر لیتے، لیکن انہوں نے یہ نہیں چاہا، بلکہ ہدایت کی جگہ پر، اسے لینے کی جگہ پر انہوں نے ضلالت کو لیا اور گمراہی کو لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدایت کے خزانے تھے اور یہ مدینہ منورہ میں موجود تھے، یہ چاہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، ایمان لاتے، اعمال صالحہ اختیار کرتے اور نیک و صالح بنتے، جیسے دیگر اہل ایمان کا حال تھا، یہ بھی ویسے ہی بن جاتے اور ان کو بھی اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کے وصف سے نوازا جاتا۔ لیکن یہ بڑے بدقسمت تھے، منحوس لوگ، جنہوں نے ضلالت کو لیا، خریدا، اختیار کیا، ترجیح دی۔ بالہدی با عوض کے لیے آتا ہے تو ہدایت کے عوض میں، اس کے بدلے میں، اس کے مقابل میں۔ فما ربحت تجارتهم، تو ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ چاندی دے اور کاغذ کے ٹکڑے لے لے، سونا دے دے اور کیچڑ لے لے، گندگی لے لے، تو اس سے زیادہ بیوقوف و نادان کوئی نہیں۔ انہوں نے ایسے ہی کیا کہ گندگیوں کو اور غلاظتوں کو لیا اور عمدہ چیزیں دوسروں کو دے دیں،
یا یہ کہ اپنے کو ان کے امکانات سے محروم کر دیا، تو ایسے لوگوں کی تجارت نفع بخش تو نہیں کہلائی، بڑی نقصان دہ ہوگی۔ خسرت دنیا والآخرہ کی مصداق ہوگی، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، 2 بھی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، تو ان کی تجارت کو نقصان ہوا۔ وما كانوا مهتدين، اور راستہ بھی نہیں مل سکا، یعنی جو گمراہی کو لے گا یہ طے کرے گا کہ مجھے بھٹکتے رہنا ہے تو سیدھی سڑک پر کیوں جانے لگا، اور جو سیدھی سڑک کو چھوڑ کر پگڈنڈیوں پہ چلے گا اور تنگ گلیوں میں گھسے گا اور راستہ بھٹکنا ہی چاہے گا تو بھٹکتے ہی جائے گا، واپس گھر نہیں آ سکے گا۔ جس کو بھول بھلیا پسند ہے وہ بھول بھلیا میں ہمیشہ رہے گا، اسی میں بھٹکتے بھٹکتے بن جائے گا۔ خیر، یہ تو اوصاف ان کے بیان کیے گئے، اور اوصاف میں جو بات کہی گئی کہ یہ مومن نہیں ہیں، یہ دھوکے باز قسم کے لوگ ہیں، یہ بے شعورے ہیں، یہ روگی ہیں، یہ غلط کار اور جھوٹے ہیں، یہ مفسد ہیں، اور یہ دوسروں پر اہل ایمان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، یہ نادان ہیں، یہ اپنے شیطانوں اور لیڈروں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے اپنی دوستی دکھاتے ہیں، یہ مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کو ان کے اس عمل کی سزا دیتا ہے، خدا نے ان کی رسی دراز کر رکھی ہے، یہ سرکش ہیں، یہ دل کے اندھے ہیں۔ اتنی باتیں ان آیتوں میں فرمائی گئی۔ اب ایک بات اور بھی ان سابق آیات کے سلسلے میں یاد رکھی جائے کہ یخادعون اللہ وهو خادعهم مستہزئون اللہ یستہزئ بهم مکروا ومکر اللہ۔ اس طرح کی جو آیات ہیں جن میں ایک فعل کی نسبت بندوں کی طرف کی گئی ہے اور اسی فعل کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، تو اس بات کو یاد رکھا جائے کہ یہ علی سبیل المشاکلہ ہوتا ہے، اس کو مجانست اور مشاکلت کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ کی شکل ایک ہے، لفظ کی جنس ایک ہے، لیکن معنی الگ الگ ہے، معنی الگ الگ ہے، اور ان کے معنی جو ہوتے ہیں ان میں ایک طرف کے عمل کی جزا کو اسی لفظ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، جیسے مثلا قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، برائی کا بدلہ برائی ہے، تو کیا برائی پر جو سزا دی جائے گی وہ بھی بری چیز ہے؟ برائی پر جو سزا دی جائے گی وہ بری چیز ہے؟ وہ تو شریعت کا حکم ہے۔ شرابی نے شراب پی، اس کو کوڑے لگائے گئے، یہ کوڑے غلط بات ہے۔ اللہ جو سزا دیتا ہے تو خدا نخواستہ یہ خدا کی غلطی ہوتی، تو پھر اس کو سیئہ کیوں کہا گیا؟ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، سیئہ کا بدلہ سیئہ ہے، یہ دو اعتبار سے کہا گیا۔ ایک تو وہی بات کہ اعلیٰ سبیل المشاکلہ والمجانسہ، یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے کہ لفظ ایک ہی شکل کا اور ایک ہی جنس کا لایا جاتا ہے، معنی بدل جاتا ہے۔ اب یہاں یہ کہ برائی کا بدلہ برائی کی شکل میں سامنے آتا ہے، جیسے جو کانٹے بوتا ہے کانٹے کاٹتا ہے، جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا۔ تو اب دونوں سیئہ جو ہیں ان کا تعلق اسی شخص سے ہے جس نے پہلے سیئہ کا ارتکاب کیا، یعنی جس نے برائی کی اسے برائی ملے گی، یعنی وہ چیز ملے گی جو اس کے لیے بری ہوگی، اس کے لیے بری ہوگی۔ ظاہر کوڑے کھانا بری بات ہے کہ نہیں؟ کوڑے لگانا بری بات نہیں ہے کیونکہ وہ تو شریعت کا عمل ہو رہا، لیکن اس نے جرم کیا اس لیے کوڑے کھانے پڑ رہے ہیں اس کو۔ تو جو سزا پانے والا ہے وہ پہلے بھی مرتکب تھا سیئہ کا، بعد میں بھی وہ مرتکب ہو رہا ہے سیئہ کا، اس معنی میں کہ اسے بری چیز مل رہی نتیجے کے طور پر۔ تو اب یہاں ایک ترجمہ یوں ہوگا انما نحن مستہزئون اللہ یستہزئ بهم، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو بے حیثیت سمجھتے ہیں، تو فرمایا کہ خدا تعالی ان کو اس کی سزا دے گا۔ اب یہ سزا کا مفہوم پیدا ہو گیا، یستہزئ بهم، یخادعون اللہ وهو خادعهم، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ان کو اس کی سزا دے گا۔
وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہ خفیہ سازشیں کر رہے ہیں، اللہ ان کی سازشوں کی سزا دے گا۔ تو ہر جگہ لفظ جو مکرر لایا جا رہا ہے وہ اس اعتبار سے لایا جا رہا ہے کہ جو عمل کیا گیا ہے وہ اس کی جزا، اس کی کھیتی، اس کا نتیجہ، اس کا حاصل ہے جو بطور سزا ہے۔ خیر، منافقین کے حالات بیان کرنے کے بعد اب جو مثالیں دی گئی ہیں جن سے بات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، قرآن پاک میں امثال بہت کثرت سے استعمال کی گئی ہے، کیونکہ امثال جو ہوتی ہیں ان سے چیز بہت نمایاں ہو کر، واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ جیسے آپ کسی چیز کو بلیک بورڈ پہ لکھیں تو حروف اور نقوش واضح ہو جاتے ہیں، اور وہی چیز اگر آپ اسٹیچو کی شکل میں دکھا دیں، ایک یہ آپ نے دیکھیے دمیتن لفظ لکھیں، دمیتن، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ لکھیں گڑیا، تو آپ نے مطلب بتا دیا۔ اب ایک شکل یہ ہے کہ آپ باقاعدہ گڑیا لے آئے، دیکھیے یہ ہے دمیتن، یہ ہے گڑیا، تو یہ جو عمل کریں گے آپ وہ اس سے بھی زیادہ توضیح کا سبب بنے گا کہ چھوٹا سا ننھا سا بچہ بھی سمجھ لے گا۔ گڑیا کو تو وہ سمجھے گا جس نے اردو پڑھ رکھی، وہ دنیا کا ترجمہ گڑیا سمجھ لے گا، اور دیکھ بھی رکھی ہے، اگر اس نے دیکھی نہیں گڑیا کیا چیز ہوتی تو بھی نہیں سمجھے گا، بتانا پڑے گا، پھر وہ ایسی اور ایسی ہوتی۔ لیکن چھوٹا سا بچہ بھی اگر دیکھ لے گڑیا کی شکل تو وہ سمجھ جائے گا۔ اب دمیتن اور اس کے بعد دکھایا گیا، دمیتن اور یہ دکھایا گیا، بچے کو سمجھ میں آ گیا۔ چلا قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ وہ باقاعدہ گڑیا کو دکھا دیتا ہے، یعنی جو بات کہتا ہے اسے محسوس شکل میں نمایاں کر دیتا ہے۔ وہ ایک فنکار اور آرٹسٹ جیسے کسی چیز کو بنائے، آپ کہیں بیتون، اور اس کے بعد گھر کا ایک نقشہ نہایت عمدہ سی ڈرائنگ بنا دی جائے جس میں گھر آپ کو بالکل نمایاں طور پر نظر آئے، اس کا ایلیویشن نظر آئے کہ کیسا گھر ہے۔ تو گویا اسے آپ نے ایک محسوس پیکر دے دیا، جو صرف ایک لفظ تھا، ایک معنوی چیز تھی، اسے نمایاں کر دیا۔ تو قرآن کا یہ اسلوب ہے، اور چونکہ انسان محسوسات سے متاثر ہوتا ہے، جلدی سمجھتا ہے جب کوئی محسوس بات کہی جائے، اور محض کوئی فکری بات کہی جائے، نظریاتی بات کہی جائے، معنوی بات کہی جائے تو سمجھنا اس کا مشکل ہوتا ہے۔ ہر آدمی نہیں سمجھ پاتا، بہت زیادہ عقل مند لوگ تو سمجھ جاتے ہیں، لیکن عوام الناس اور جن کا زیادہ مطالعہ نہیں ہوتا وہ سمجھ نہیں پاتے۔ قرآن سب کے لیے، دیہاتیوں کے لیے بھی ہے، کاشتکاروں کے لیے، مزدوروں کے لیے، رکشے والوں کے لیے، سب کے لیے کتاب اتاری گئی، لہذا اس میں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ نہایت سادہ ہے، دل نشین ہے، اور محسوسات کے انداز سے باتوں کو سمجھایا گیا۔ اب مثلا منافقوں کی باتیں سب بیان کر دی گئی۔ مثال کیا ہے؟ مثل کا جو لفظ ہے وہ نظیر اور شبیہ کے معنی میں آتا ہے۔ مثل کا لفظ حال کے معنی میں بھی آتا ہے، مثل کا لفظ قصے کے معنی میں بھی آتا ہے، بیان کے معنی میں بھی آتا ہے، اور کسی پیکر محسوس وجود کے معنی میں آتا ہے، اور کسی اچھی مثال عمدہ اسلوب کے معنی میں جاتا ہے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا۔ پھر ایک تیسری بات یہ ہے کہ تشبیہ، استعارہ اور تمثیل، ان کے الگ الگ اسلوب ہیں۔ تشبیہ جب دی جاتی ہے تو اس میں مشبہ اور مشبہ بھی اور حرف تشبیہ تینوں کا تذکرہ آتا ہے۔ جیسے آپ نے زید کل اسد، تو یہاں زید مشبہ ہے، اسد مشبہ بھی ہے، کاف حرف تشبیہ ہے، یہ تشبیہ کی مثال ہے۔ استعارے میں حرف تشبیہ نہیں ہوتا ہے، اور جو مشبہ بھی ہے اسی کو خبر بنا دیا جاتا ہے مبتدا کی۔ مثلا آپ کہیں گے ہوا اسد، کسی بھی شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوا اسد، وہ شیر ہے، وہ شیر کی طرح ہے، یہ نہیں، وہ شیر ہے، یہ استعارہ۔ گویا لفظ کو آپ نے مستعار لے لیا،
اور اس کو استعمال دوسرے معنی میں کر لیا۔ تمثیل میں یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک بات کو سمجھانے کے لیے پوری ایک بات مکمل الگ سے کہی جاتی ہے، اور وہ جو پوری بات کہی جاتی ہے اس سے اس بات کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے جو زیر بحث ہے۔ جیسے مثلا منافق کیسا ہوتا ہے، اسے سمجھانا ہے ہم کو، تو میں پوری بات کہیں گے، حرف تشبیہ کا استعمال کرنا اور استعارے کا استعمال کرنا نہیں ہوگا، ایک پورا جملہ ہوگا، پہلے آپ اس پورے جملے کو سمجھ لیجیے، جب آپ اس پورے جملے کو سمجھ لیں تو پھر آپ چسپاں کریں منافق پر، تعریف سمجھ میں آ جائے گی۔ اب سمجھیے تمثیل، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال، ان کی حالت، ان کی شکل، ان کی تصویر اس جیسی ہے، اس شخص جیسی ہے جس نے ایک آگ روشن کی، جیسے ایک آگ روشن کی۔ استوقد ای طلب الوقود، طلب الوقود نارا، ایندھن کو آگ بنانا چاہا۔ تو یہ ایک ایندھن ہے جو دیا سلائی کے اوپر لگا رہتا ہے، اسے رگڑا تو وہ آگ بن گیا۔ پٹرول ایک ایندھن ہے، آگ دکھائی بس اس کو بھڑکنے لگی۔ تو جو چیزیں آگ کو پکڑتی ہیں جو وقود کی حیثیت رکھتی ہیں، اور وقود وہ ہوتا ہے جو آگ کو پکڑنے والا اور آگ کو قبول کرنے اور آگ کو بھڑکانے والی چیز۔ استوقد نارا، انہوں نے آگ جلائی۔ اب استوقد اوقد کے مفہوم میں فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، پھر جب آگ خوب روشن ہو گئی اور اردا گرد کو اس نے روشن کر دیا۔ اضاءت لازم بھی استعمال ہوتا ہے اور متعدی بھی۔ جب اضاءت لازم مانیں گے تو ما حوله فاعل بنے گا، اور جب اضاءت کو متعدی مانیں گے تو ما حوله مفعول بنے گا۔ فلما اضاءت ما حوله، آگ نے جب اردا گرد کو روشن کر دیا، یہ ترجمہ ہوگا مفعول کا۔ اور فلما اضاءت ما حوله، جب اس کے اردا گرد روشن ہو گیا، یہ لازم کا ترجمہ ہوگا۔ تو اللہ نے ان کے نور کو سلب کر دیا، ان کا نور غائب کر دیا، یعنی ان کی جو روشنی اپنی تھی آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت وہ اندھے ہو گئی۔ اب آپ غور فرمائیے کہ جنگل میں کسی صحرا میں کچھ لوگ جا رہے تھے اور اندھیرا تھا، تو انہوں نے آگ روشن کی کہ اس کی وجہ سے روشنی ہو جائے اور وہ اس جنگل میں دیکھ سکیں کہ کہاں ہے، اپنا خیمہ لگائیں، کوئی سانپ نہ آ جائے، کوئی بچھو نہ آ جائے، اس سے بچنے بچانے کے لیے انہوں نے آگ کا الاؤ جلا دیا۔ لیکن آگ کا الاؤ جب جلایا کہ اب وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو وہ اندھے ہو گئے تھے۔ اور فرمائیے صحرا کے بارے میں سوچیے، ایک صحرا ہے، چند لوگ پہنچے ہیں، رات بالکل انہیاری ہے، اور انہوں نے اپنی جگہ کو روشن کرنے کے لیے خوب آگ کا الاؤ جلایا۔ الاؤ جلانے کے بعد ایک مصیبت یہ آن پڑی جو اندھے ہو گئے۔ کیا حالت ہوئی، کیسی مایوسی، کیسی افسردگی، کیسا غم، کیسی گھٹن ہوئی، کیا ہو گیا، ہم لوگ چاہتے ہیں اب تو ہمارے لیے دن رہا نہ رات۔ جو ان کی کیفیت ہوگی وہ سوچیے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، چھوڑ دیا خدا نے ان کو تاریکیوں میں کہ کچھ سجائی نہیں دیتا۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، صم اکن کی جمع، بکم اکن کی جمع، عمي اعمى کی جمع۔ صمم کہتے ہیں کہ کان کا پردہ کام نہ کرے، بکم قوت گویائی سلب ہو جائے، اعمى قوت بصارت ختم ہو جائے۔ تو یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کسی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتے، نہ کوئی بات سمجھ سکتے، نہ جواب دے سکتے، گویا کہ لاشیں ہیں بس۔ مردہ آدمی جیسے ہوتا ہے ویسے ان کے دل مردہ، دماغ مردہ، ان کی صلاحیتیں مردہ۔ تو اگرچہ روشنی ان کی سلب ہو گئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ آگے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان کی مزید جو قوتیں ہیں اور احساسات ہیں وہ بھی سب فیل ہو گئے۔ تو ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا، ان کی زندگی گزارنا مصیبت، کچھ سنتے بھی نہیں، کچھ بولتے نہیں، اپنی بات کہہ سکتے ہیں کہ انہیں کیا چاہیے،
نہ ہماری بات سن سکتے ہیں کہ کم از کم ہمارا مفہوم سمجھ جائے، نہ دیکھ سکتے ہیں کہ خود سے کچھ قدم اٹھا سکیں۔ ایسے معذور قسم کے لوگ پلنگ پہ پڑے ہوں گے جیسے ڈھال پڑا ہوا۔ ایسی تصویر کھینچی گئی منافقین کی تھی، ان کی اندر کی حالت اس طرح سے ہوگی۔ اچھا، اب یہ جو بات فرمائی کہ استوقد نارا، آگ روشن کی، یہ اس لیے کہ انہوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا تھا۔ کوئی تو منافق تھے جو ظاہر طور پر آئے اور حضور سے کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتے ہیں، اسلام میں داخل ہو گئے نام مسلمانوں کا، اور مسجد بھی آنے لگے، لیکن دل میں کفر کیونکہ بھرا ہوا تھا، اس لیے نتیجہ یہ ہوا کہ نور سلب ہو گیا۔ جس روشنی کو انہوں نے جلایا تھا وہ روشنی دیر پا نہیں رہی، ایسی جیسے سرپت کی آگ ہو، ذرا سی دیر میں بجھ جاتی، لاکھ ہو جاتی۔ یہ حالت جس کو سورۃ المنافقون میں اللہ نے فرمایا نا، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول، اللہ تو جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق بڑے جھوٹے لبائی ہیں، یعنی یہ جھوٹ بول کے کہہ رہے ہیں، دل میں کچھ اور ہے، زبان سے چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ لگے رہیں۔ اب اس تصویر کو سوچیے تو اب آپ کو جو اندر کی دنیا تھی وہ بالکل سامنے نظر آنے لگی کہ کچھ ایسے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی بھیک منگے مسجدوں کے سامنے جاتے ہیں، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ جزام ہے، تو کسی کے کیسے کیسے امراض ہیں، ایسی عجیب تصویریں بنا کے آتے ہیں، کچھ تو مصنوعی اور کچھ حقیقی ہوتے ہیں کہ دیکھ کر انسان اللہ کی پناہ مانگے۔ یہ کیفیت ان کی تصویر بنا کے پیش کر دی گئی۔ اب اس مثال سے ان کے اندر کی حقیقت سمجھنا کتنا آسان اور کیسے قابل نفرت لوگ ٹھہرے ہو۔ ایک دوسری مثال، او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، ایک قسم اوپر بیان کی گئی، ایک دوسری قسم بیان کی جا رہی۔ یا مثال اس طرح سمجھیے، پھر ذہن میں رہے کہ پوری مثال سمجھیے گا، یہاں تشبیہ والی بات نہیں، یا یوں مثال سمجھیے کہ اوپر سے زوردار بارش ہو رہی، صیب کہتے ہیں المطر الغزیر کو، موسلادھار بارش، اور سما کہتے ہیں بلندی کو، کل ما علا فهو سماء، آسمان جو ہے اصل حقیقی اسے صرف سما نہیں کہتے، وہ بھی سما ہے، لیکن آپ کے اوپر کی جو فضا ہے یہ سما ہے۔ بارش آسمان سے ہوتی ہے؟ ہاں، ارے آسمان سے بارش ہوتی ہے؟ اگر آسمان سے بارش ہوتی تو ایک قطرہ زمین میں جاتا، اوپر ہی تو ختم ہو جاتا، لاکھوں میل کی دوری پر آسمان۔ بارش جو ہوتی ہے وہ بہت قریب کے بادل سے ہوتی ہے، آپ ذرا اونچے پہاڑوں پہ چڑھ جائیں تو بادل نیچے ہو جاتے ہیں، بادل نیچے ہو جاتے ہیں۔ جہاز سے جب جاتے ہیں تو جہاز اوپر سے چلا جاتا ہے، بادل نیچے ہو جاتے ہیں، بادل سے بہت اوپر جہاز چلا جاتا ہے، تو بادل تو خاصے نیچے ہوتے ہیں، ان سے بارش برستی۔ لہذا یہیں سے بات معلوم ہو گئی کہ السماء سے مراد یہاں پر السحاب ہے، بادل ہے، بادلوں سے بارش ہو رہی ہے، فیہ ظلمات، اور بارش جو ہو رہی ہے تو تاریکیوں میں ہو رہی، گویا یا تو پھٹا ٹوپ اندھیرا یا رات کا وقت، رات کے وقت تاریکیاں ہیں، تو بر تو بارش ہو رہی اور رات ہو رہی، کڑک اور برق اور بجلی کی چمک ہے۔ اب پھر تصور کیجیے کہ قافلہ صحرا میں جا رہا ہے، رات ہے، بارش شروع ہو گئی، زبردست بارش، اور گرج ایسی کہ دل دہل جائے، لیکن بجلی اب گری اور اب گری، کہیں بجلی جھلسا نہ دے، خوفناک گرج جیسے دل دہلے جا رہے ہیں، اور چمک پیدا ہو رہی ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھوسے لے رہے ہیں، اتنی زوردار کڑک ہے کہ اس سے دل دہل رہے ہیں، تو انگلیاں کانوں میں اس لیے ٹھوس رہے ہیں کہ یہ آواز نہ سننے پائے، یا اس سے بچنے کے لیے کان بند کر رہے ہیں۔ من الصواعق، صاعقہ کی جمع ہے،
صاعقہ کہتے ہیں اس زبردست آواز یا دھماکے یا زلزلے کو جو بے ہوش کر دے، جو بے ہوش کر دے۔ فخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ بے ہوش گر پڑے۔ تو صاعقہ کہتے ہیں جو انسان کو دہلا دے اور اسے بے ہوش کر دے، وہ آواز، وہ گرج، وہ کڑک، وہ زلزلہ، وہ دھماکہ، سب کے لیے لفظ استعمال ہے۔ حذر الموت، موت سے ڈر کر، یعنی موت کی دہشت ایسی ہے کہ اس خوفناک بارش میں طغیانی اور طوفانی ہواؤں کے ساتھ ہے اور اندھیرا چھایا ہوا ہے اور ہے زبردست گرج اور بجلی کی چمک، اس میں اتنا ڈر رہے ہیں کہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں اس ڈر کی وجہ سے۔ اللہ محیط بالکافرین، اور خدا گھیرے ہوئے ان کافروں میں۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، اتنی زبردست چمک ہے کہ لگتا ہے کہ آنکھوں کی روشنی سلب ہو جائے گی، آنکھوں کی روشنی اچک لے گی۔ یہ چمک تیز روشنی جب ہوتی ہے تو اگر آپ اس تیز روشنی کو دیکھے آنکھ متاثر ہو جائے، جیسے سورج جس وقت اپنی توازن کے ساتھ ہوتا ہے اس وقت آپ سورج کو دیکھتے رہیں تو آنکھ متاثر ہو جائے، دیکھ ہی نہیں سکتے، ٹھہر نہیں سکتی۔ ایسی بجلی کی جو چمک ہوتی ہے جس وقت غضب کے ساتھ زبردست قسم کا شعلہ پیدا ہوتا ہے، اس وقت اگر اس کو دیکھیں آپ تو لگے گا کہ آنکھوں کی روشنی مدھم کر جائے گی۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ یہ چمک ان کی آنکھوں کی روشنی اچک لے جائے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی روشنی ہوتی ہے تو یہ چلتے ہیں۔ صحرا میں دیکھ رہے ہیں نا لوگوں کو، نظر آ رہے ہیں وہ لوگ کہ نہیں؟ آپ کو پوری تصویر کھینچ دیجیے کہ اگر کوئی فلم بنانا چاہے تو اس کی روشنی میں پوری فلم تیار ہو جائے گی ان لوگوں کی جن کی یہ کیفیت ہو بارش۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جیسی تاریکی چھا جاتی پھر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کہیں گڈھے میں نہ گر جائے، کہیں کوئی سانپ نہ ہو، کہیں کوئی اور جانور نہ آ جائے، ڈر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ بالکل اندھیرا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہتا تو ان کی بھی سماعت و بصارت ختم کر دیتا۔ اب ان کو سمن بکوئی نہیں کہا گیا، ان کو تو کیا کہا گیا تھا؟ جو تو اندھے گونگے بہرے وہ تو بس وہی کھڑے رہ گئے، دھڑا ان کا پڑا رہ گیا۔ ان کے بارے میں یہ نہیں، حرکت کرتے رہتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، پھر اندھیرا آتا رہتا ہے، پھر ٹھہر جاتے ہیں، پھر جیسے چمک ہوئی پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ دیکھ لیا ان لوگوں کا کیسے اس کا انتباہ۔ اس کے انتباہ کا مطلب یہ ہے کہ جاہلیت کی تاریک رات قرآن پاک کی آیتیں مثل بارش کے نازل ہو رہی ہیں، ایک موسم خاص بارش، اور اس بارش کے اندر جو گرج ہے، کڑک ہے، وہ خدا کے عذاب کی وعیدیں ہیں۔ قرآن کی آیتوں میں جو وعیدیں ہیں، جو ڈرایا گیا ہے کافروں منافقوں کے کہ تمہارا حشر خراب کر دیا جائے، ان آیتوں کو یہ سننا نہیں چاہتے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کافر یہ کہتے ہیں کہ سنو ہی نہیں، اب سنو نہیں تو کیا کرو، کانوں میں انگلیاں ٹھوس، کیونکہ سنیں گے تو دل دہل جائے گا۔ تو جیسے وہاں پر وہ لوگ ڈر کی وجہ سے گرج سننا نہیں چاہ رہے تھے، کڑک سننا نہیں چاہ رہے تھے، دل ان کے ہلے چلے جا رہے تھے، یہاں پر یہ ہوا کہ قرآن کی آیتوں میں جو گرج ہے اور کڑک ہے عذاب، اسے سن نہیں پاتے، لیکن کے دل بیٹھے جاتے ہیں، اتنی طاقت ہے اس میں۔ اور چمک تو ہے برق، جس سے مراد ہے منفعتیں، مال غنیمت، فائدے، کہ جہاں میرا فائدہ کچھ نظر آیا تو فوراً منافقین پہنچ جاتے تھے کہ چلو مال غنیمت میں ہم شریک ہو جائیں، فائدہ ہم کو بھی مل جائے۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، اور اس وقت یہ کہتے تھے ارے ابھی ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی تو مسلمان ہیں صاحب، ہمیں کیوں محروم کیا جائے؟ تو وہاں یہ چلتے پھرتے نظر آتے تھے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جہاں کوئی منفعت و فائدہ نہ ہوتا تو پھر وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر یہ قدم آگے نہیں بڑھاتے تھے۔ یہ ان لوگوں کا حال تھا
جن کا نفاق نمبر 2 کا تھا، یعنی اتنے کمزور ایمان کے تھے کہ جیسے بہت مدھیم سی لائٹ ہو تو اس لائٹ میں ٹھیک سے چیز نظر بھی نہ آتی اور اندھیرا بھی ہو جاتا، بند ہو جاتی ہے لائٹ، پھر تھوڑی سی آئے اور پھر ٹھیک سے راستہ نظر بھی نہیں آیا، ایسا چلے پھر لائٹ بند ہو گئی۔ ایسے ہی ان کا ایمان ہے کہ جلتا بجھتا جلتا بجھتا، ذرا سی دیر ایمان تازہ ہوا، پھر آواز سنا یا کہیں بیٹھے کسی اچھی صحبت میں تھوڑا سا احساس، پھر ختم، پھر وہی دنیا داری اور منفعت پرستی مفاد پرستی کے چکر۔ عام طور پر لوگوں کا حال یہی، زیادہ تر جو نفاق ہے وہ اس طرح کا ہے۔ اکثر آج بھی دنیا میں مفاد پرست لوگ ہیں، اسلام کی خدمت کرنے کی جہاں بات آئے، قربانی کی بات آئے تو کوسوں دور نظر آئیں گے، اور پیسہ بانٹیے، بتاشا بانٹیے، جلیبی بانٹیے تو سب سے آگے نظر آئیں گے، ہے کہ زیادہ بڑی تعداد ایسے لوگوں کی، اور ایسی جگہ جانے کو تیار نہیں کہ جہاں اصلاحی باتیں کی جاتی ہیں کہ بھائی وہاں سے کس کو، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صاحب بات کا اثر پڑے اور زندگی بدلنی پڑے۔ تو یہ نمبر 2 کا نفاق ہے، اس میں بالکل کفر نہیں ہے، ٹوٹلی 100%، ایمان کی بھی چمک ہے تھوڑی تھوڑی، لیکن بہت کمزور ہے، تھوڑے تھوڑے نقصے ہیں۔ تو اوپر والے جو منافقین ہیں وہ اعتقادی منافقین ہیں جن میں کفر ہی ہے، ایمان تو ان کا کب کا ختم ہو گیا، نور سلب ہو گیا۔ تو ایک گویا کے نفاق اعتقادی والے لوگ ہیں اور ایک نفاق عملی والے لوگ ہیں۔ ان 2 مثالوں سے اب بات پوری طرح سمجھ میں آ گئی؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا آپ نے؟ کس کو دیکھا؟ اپنے کو تو نہیں دیکھا؟ دیکھ لیجیے ذرا، غور فرما لیجیے کہ ایسا تو نہیں کہ اس میں آپ بھی کہیں نہ کہیں موجود نظر آ رہے ہیں۔ بے دینی کی طرف قدم بڑھتے ہیں اور دین کی طرف نہیں بڑھتے، مسجد میں جی نہیں لگتا اور تفریحات میں جی لگتا ہے، جو مزہ ہوٹل میں آتا ہے وہ مسجد میں نہیں آتا، یہ روگ ہے، ایک بیماری ہے جو دل میں ہے۔ خیر کی مجالس میں وہ بات نہیں محسوس ہوتی، وہ لذت و روحانیت، یہ شر کی مجالس یہ روگ ہے۔ اس لیے یہ مت سمجھیے گا کہ تاریخ کی کہانی سنائی جا رہی ہے، تھے لوگ اب نہیں ہیں، اب زیادہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور میں جو تابعین کا دور ہے فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں اگر بصرہ سے منافقین نکل جائے تو سڑکیں سنسان ہو جائیں گی۔ اتنے بعد کے دور میں یہ بات فرماتے ہیں، آج کے دور میں اگر وہ ہوتے تو کیا کہتے؟ یہ کہا تھا ایک صحابی نے تابعین کو مخاطب کرتے ہوئے، تم اگر ہم لوگوں کو دیکھتے تو مجنون سمجھتے ہو، صحابہ تمہیں دیکھتے تو منافق سمجھتے۔ ان کے بارے میں یہ بات ہے۔ آج کے لوگوں کو دیکھتے تو کہتے ہیں تم پردے کرتے تو منافق ہے عمل۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ پہلے کرے۔ یہ مت سمجھے کہ قرآن میں کوئی کہانی سنائی جا رہی 1400 سال پہلے کی۔ قرآن تو انسانی نفسیات کا تجزیہ کرتا ہے اور ہر وقت تازہ بتازہ رہتا ہے، اس لیے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ نادر آڈیو تقاریر اور کلام شاعر بزبان شاعر کے 2 منفرد سلسلے، نداء الاسلام کیسٹ سیریز اور کاروان سخن کیسٹ سیریز، ترتیب و پیشکش عبد المتین منیری، دار المعارف امین الدین روڈ، منیر آباد، بھٹکل، ین-کے، پن کوڈ نمبر 581320 انڈیا۔ ای میل کا پتہ بازگشت@bhatkalis.com